والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کا رہنا، یہ بھائیوں ایک ذریعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرے گا. مختصر سے اذکار میں بندے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تب بھی بھائیوں افسوس ہے، نہ ہم ان دعاؤں کو یاد کرتے ہیں، نہ پھر ان دعاؤں پر ہم عمل کرتے ہیں، اور اگر یاد بھی کر لیتے ہیں تو اکثر ہم عمل کرنا بھول جاتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، جس طرح کی جسمانی بیماری سے، جسمانی کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے اور اس سے دور رہنے کے لیے آسان طریقہ وقایہ ہے، پرہیزی ہے، اور اس اسباب سے جو اس بیماری تک پہنچاتی ہے بچنا ہے، تو ایسے ہی شیطان کے عمل سے اور شیطان کے متعلق اور شیطان سے جو بیماریاں واقع ہوتی ہیں، آسیب کی شکایت یا جو جادو کی صورت ہوتی ہے یا ایسے ہی نظر بد کی صورت ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آسان طریقہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وہ ہم اذکار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جس طرح کی وہ جسمانی بیماری واقع ہونے کے بعد اور اس میں مبتلا ہونے کے بعد علاج کبھی کبھی طول پکڑ لیتا ہے یا کبھی کبھی وہ علاج دشوار ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی بھائیوں اگر ہم نے یہ اسباب پر تساہل کیا، اذکار کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا، تو ممکن ہے کہ ہم شیطان کے تسلط میں واقع ہو جائیں اور پھر علاج میں ٹائم لگے. اور بھائیوں، بچنے سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اس کے لیے نہ زیادہ آپ کا وقت صرف ہوگا، نہ ایسے ہی آپ کا مال جائے گا، لیکن صرف اتنا ہے کہ آپ کچھ اہتمام کریں اور ان دعاؤں کو یاد کر لیں، اور اس کے جو متعدد مقامات ہیں ان مقامات پر ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں. اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق دے. ہر پریشانی اور بیماری سے بچنے کے لیے آسان طریقہ، سابقہ درس میں نے 6 باتیں یا 6 دعائیں یا 6 قلوں کا میں نے ذکر کیا. نمبر 1 بسم اللہ کا اہتمام کرنا، نمبر 2 آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرنا، ایسے ہی نمبر 4 سورۃ الاخلاص، الفلق اور الناس پڑھنا، ایسے ہی نمبر 5 بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اور ایسے ہی نمبر 6 بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء
فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کا اہتمام کرنا، کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے اور اس کے اوقات کیا ہیں، یہ تمام باتوں کی تفصیل سابقہ درس میں گزر چکا۔ اب ساتویں بات، ساتواں جو قلعہ ہے اور ساتواں جو ذکر ہے وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 مرتبہ شام کے وقت پڑھنا، اور ایسے ہی 1 مرتبہ اگر آپ کسی مکان، کسی مقام، کسی جگہ پر نازل ہوئے، اترے، وہاں پہنچے۔ ان باتوں کی دلیل کیا ہے اور ایسے ہی فائدے کیا ہیں؟ پہلی دلیل اور فائدہ صحیح امام مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے کل ایک بچھو نے ڈنک مارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتے تو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ ترمذی کی روایت ہے سہیل رحمہ اللہ سے، جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، کہتے ہیں ہمیں جب یہ حدیث پہنچی تو ہم نے اس پر عمل کیا اور ہمارے اہل خانہ نے بھی عمل کرنا شروع کر دی۔ تو 1 مرتبہ ایک لونڈی کو ایک بچھو نے ڈنک مارا، یعنی اہتمام کرنے کے بعد بھی، تو سبحان اللہ ہم لوگ نے دیکھا کہ اسے اس بچھو کے ڈنک کا کچھ بھی درد نہیں پہنچا اور اسے اس کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ دوسری دلیل اور اس کا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی صحیح امام مسلم کی روایت ہے، من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، کہ جو کوئی بھی شخص اگر کسی مقام پر، مکان یا جگہ پر پہنچتا ہے اور وہاں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتا ہے، تو جب تک اس مقام پر، اس جگہ پر رہتا ہے تو کوئی چیز اسے نقصان یا تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ 8ویں بات یہ کہنا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ صبح اور ایسے ہی 7 مرتبہ شام میں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کی دلیل اور ایسے ہی فائدہ، ابن السنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی وقت اور ایسے ہی شام کی وقت یہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو کفاہ اللہ تعالی ما اہمہ من امر الدنیا والآخرہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے یا اس کے دنیا و آخرت کے ہموم و غموم کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا اور آخرت کے ہموم و غموم کے لیے، ہر پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب جس کے لیے کافی ہو جائے، اللہ اس کی حفاظت کرنے لگے، تو بھائیو پھر اس کو دنیا کی کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، کون سی چیز اسے تکلیف دے سکتی؟ جواب واضح ہے۔ 9واں ذکر یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، 1 مرتبہ۔ کب؟ جب آپ گھر سے باہر نکلیں، جب گھر سے آپ باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ
توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کی دلیل اور فائدہ یہ ہے، ترمذی کی روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور باہر نکلنے کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے کفیت ووقیت وتنحى عنك الشیطان، کہ تمہاری حفاظت کی گئی اور تم سے شیطان دور ہو گیا۔ ابو داؤد کی روایت میں اس بات کا اضافہ ہے کہ شیطان ایک دوسرے شیطان سے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، کہ تم کیسے ایسے انسان پر مسلط ہو سکتے، تمہارا کیا داؤ چل سکتا ہے ایسے انسان پر جس کو ہدایت ملی اور اس کی حفاظت کی گئی۔ سبحان اللہ، دیکھیے مختصر سے الفاظ میں، مختصر سی دعاؤں میں، مختصر سے اذکار میں بندے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تب بھی بھائیو افسوس ہے، نہ ہم ان دعاؤں کو یاد کرتے ہیں، نہ پھر ان دعاؤں پر ہم عمل کرتے ہیں، اور اگر یاد بھی کر لیتے ہیں تو اکثر ہم عمل کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد 10واں جو قلعہ ہے، 10ویں جو دعا اور ذکر ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 مرتبہ صبح پڑھنا اور 10 مرتبہ شام میں پڑھنا، اور ایسے ہی 100 مرتبہ پڑھنا یا 100 مرتبہ سے زائد پڑھنا۔ اہتمام کرنے کا، اس ذکر کا اہتمام کرنے کے فائدے کیا ہیں اور دلیلیں کیا ہیں؟ تو نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا یہ حفظ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اور نمبر 2، اس کو اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔ تو حفاظت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس کی دلیل مسند امام احمد کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھتا ہے اور 100 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور ایسے ہی ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور ایسے ہی شام تک، رات داخل ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر شام کے وقت یہی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو صبح تک ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور 100 نیکیاں لکھتا ہے، 100 گناہوں کو بخش دیتا ہے یا مٹا دیتا ہے، اور ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب دیتا ہے۔ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کے الفاظ یہ ہیں، یا ان کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھا اپنے دن میں، یعنی دن میں 100 مرتبہ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں اس کے صحیفے اعمال میں لکھتا ہے، اور ایسے ہی 100 گناہ کو معاف کرتا ہے، مٹاتا ہے، اور ایسے ہی 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اسے ثواب عطا کرتا ہے، اور ایسے ہی شیطان سے اللہ تعالیٰ اسے پورے دن محفوظ رکھتا ہے، اور قیامت کے دن اس سے کوئی شخص بہتر اور افضل نہیں ہوگا سوائے وہ شخص جس نے اس پر عمل کیا اور مزید اس نے اضافہ کیا۔
مزید اس نے اضافہ کیا. اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اس کا دو معنی مطلب ہے. پہلا معنی مطلب یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد مزید اس نے پڑھا، مزید اس نے اہتمام کیا، یعنی بغیر تحدید اور بغیر اس کی تعیین کیے ہوئے پڑھتا رہا. یعنی کئی 100 مرتبہ بھی اس نے پڑھنے کا اہتمام کیا، لیکن بھائیو تحدید اور فکس کر لینا اور قلم پیپر لا کر گننا یا تسبیح 2-3 میٹر والا لے کر اپنے اوپر لازم کر لینا کہ 300 مرتبہ یا 500 مرتبہ، تو بھائیو کسی بھی ذکر کے بارے میں حدیث میں 100 مرتبہ سے زیادہ کہنے کا کوئی بھی ایک حدیث اس پہ نہیں آتی ہے. تو المہم اگر 100 سے زیادہ اس نے پڑھا کہا بغیر تحدید کیے ہوئے، تو اس حدیث سے یہ سمجھیے بات ملتی ہے کہ یہ جائز اور درست ہے. دوسرا معنی مطلب یہ ہے کہ اس نے اور اعمال میں سبقت حاصل کیا، اور اعمال صالحہ میں سبقت حاصل کیا، تو اس کا مقام و مرتبہ قیامت کے دن اور ہوگا. اس کے بعد 11واں جو قلعہ ہے اور 11واں جو ذکر ہے اور دعا ہے وہ یہ ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ کب پڑھنا چاہیے اور کتنی مرتبہ؟ ماشاءاللہ مسجد میں داخل ہوتے وقت 1 مرتبہ. اس پر دلیل اور اس کی فضیلت اور فائدہ ابو داؤد نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر اليوم، کہ آج تو یہ پورا دن ہمارے شر سے محفوظ ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے بچا لیا، اور میں اب اس پر کیا قادر نہیں ہوں، نقصان اسے نہیں پہنچا سکتا ہوں. 12واں قلعہ اور ایسے ہی 12واں جو دعا اور ذکر ہے وہ ہے استغفار، یعنی استغفر اللہ کہنا. اور ایسے ہی خصوصاً استغفار میں جو یہ الفاظ ثابت ہیں یہ کہنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، تعین نہیں ہے، آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہیں اور ایسے ہی زیادہ سے زیادہ یہ کہتے رہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ایسے ہی استغفار سے متصل ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور یہ ہے سید الاستغفار. اس کو 1 مرتبہ دن میں پڑھ لینا چاہیے اور 1 مرتبہ رات میں پڑھ لینا چاہیے. اب ان باتوں پر دلیل اور اس کے فائدے. پہلا فائدہ کہ شیطان سے بچنے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور ایک بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس کا معنی مطلب گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے، اور شیطان کس سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ گنہگاروں سے. ایسے ہی دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے کہ وہ میدان جنگ میدان جہاد سے بھاگا کیوں نہ ہو. سبحان اللہ، میدان جہاد سے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دینا دشمنوں سے مقابلہ کے وقت یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. سبحان اللہ، آتا ہے اس حدیث میں
کہ جس نے اس دعا کا اہتمام کیا، پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا، چاہے کہ وہ میدان جنگ سے فرار کیوں نہ ہوا ہو۔ سید الاستغفار جو یہ صحیح بخاری میں اس کا ذکر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار ان تقول، سید الاستغفار یہ ہے کہ آپ یہ کہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں اس دعا کو پڑھا ایمان باللہ اور اللہ پر یقین کے ساتھ، تو اگر شام ہونے سے پہلے، رات داخل ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ جنتی ہے، اور ایسے ہی جس نے رات میں پڑھ لیا اور صبح ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا اجر و ثواب اور اتنی بڑی فضیلت ان دعاؤں میں ہے، تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں ہمیں مزید اہتمام کرنا چاہیے، اور اذکار اور دعاؤں کی جو کتابیں ہیں اس میں سے ان دعاؤں کو کم سے کم ہم چن کر یاد کر لیں، رٹ لیں، اور پھر ایسے ہی عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور حفظ کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع میں دیکھ کر ہی پڑھتے رہیں، آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گی یہ دعائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے 1 مہینہ تک یاد کریں پھر اس کے بعد عمل کرنا شروع کریں، نہیں، اگر آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو حفظ بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ عمل بھی کرتے رہیں گے۔ دوسرا فائدہ اور دوسری دلیل استغفار ہی کے متعلق کہ استغفار کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفظ و امان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نہیں نازل کرتا ہے اگر لوگ استغفار کا اہتمام کریں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین پر عذاب نازل کرنے سے 2 ذریعوں کے وجہ سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر عذاب واقع ہونے کے لیے 2 ذریعہ عطا کیا، ایک ذریعے کو تو اللہ نے اٹھا لیا اور ایک دوسرا ذریعہ باقی ہے تو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ان کا مراد یہ ہے رب العزت کا یہ فرمان وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ رب العزت ایسا نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کرے گا کہ آپ کو رہتے ہوئے ان کے درمیان عذاب نازل کر دے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کا رہنا، یہ بھائیوں ایک ذریعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا استغفار کر رہے ہیں۔ تو جب تک بھائیوں ہم استغفار کرتے رہیں گے اور ہمارے معاشرے میں گنہگار بھی رہیں گے تب بھی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرے گا۔ استغفار کی برکت سے اس عذاب کو اللہ تعالیٰ مؤخر کرے گا اور اس کو نازل نہیں کرے گا۔ تیسری فضیلت یا تیسرا فائدہ اور اس پر دلیل، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ ہموم و غموم، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، زائل کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ ایسے ہی استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ روزی عطا کرتا ہے، ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے، ان کے اولاد میں اضافہ کرتا ہے۔ ایسے ہی رب العزت بارش نازل کرتا ہے۔ اس کی دلیل سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 سے لے کر
آیت نمبر 12 فرمایا رب العزت نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ہماری قوم استغفار کرو، اللہ تعالی سے استغفار مغفرت طلب کرو، اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، نہایت بخشنے والا غفار ہے۔ اللہ رب العزت بادلوں کو بارش کے لیے بھیجے گا اور ایسے ہی تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، ایسے ہی تمہارے لیے باغات اللہ تعالی عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا، اور ایسے ہی نہریں تمہارے لیے اللہ رب العزت جاری کر دے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ یہ ابو داود کی روایت ہے کہ جو ہمیشہ استغفار کرتا ہے، برابر استغفار کرتا ہے، اس کی زبان پر استغفر اللہ آتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس شخص کو ہر تنگی سے نکالتا ہے، ہر مصیبت سے اس کو بچا دیتا ہے، اس مصیبت سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی من کل ہم فرجا، اور ایسے ہی ہر ہم، غم، پریشانی سے اللہ رب العزت اسے نجات دیتا ہے، اس پریشانی کو اللہ ہٹا دیتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے، اور ایسے ہی روزی کے لیے ایسے ابواب، ایسے دروازے مہیا کر دیتا ہے کہ کبھی اس نے سوچا تک بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہاں ہے ہمارے وہ بھائی جو روزی کے لیے پریشان ہیں اور شکایت کر رہے ہیں کہ پیسوں میں برکت نہیں ہے اور ایسے ہی تنخواہوں میں برکت نہیں ہے؟ وہ کہاں استغفار سے؟ ذرا خود اپنے بارے میں اپنا ہی جائزہ لیں، کتنی مرتبہ دن اور رات میں استغفار کر رہے ہیں؟ بہرحال ظاہری بات ہے کہ جب ہمارا توکل اللہ پر کمزور ہے، اذکار سے، دعاؤں سے ہم دور ہیں، غافل ہیں، تو اس کے یہی نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ ہم ہمیشہ شکایت اور شکوہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ برکت یہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ 13واں قلعہ اور 13واں ذکر اور دعا نبی اکرم، نبی اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام، اور اس کی اکثر کی کوئی تحدید اور تعیین نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ آپ پڑھتے رہیں، ہزاروں مرتبہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام اس کا ضرور اہتمام کر لیں، اور اس کے علاوہ پھر آپ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ فائدے کیا ہیں اور دلیلیں کیا ہیں ان باتوں پر؟ تو نمبر 1، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہموم و غموم، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، اور ایسے ہی گناہوں کو بخش دیتا ہے، جس طرح کی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ پر بکثرت درود و سلام پڑھتے ہیں، تو کیا اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے کتنا درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کریں، یعنی آدھا یا 1 ربع یا کتنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما شئت، تمہاری مرضی۔ تو انہوں نے کہا الربع، کی 1/4، یعنی یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے بھائیو۔ مان لیتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ دعا مانگتے ہیں
تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں 1/4 یعنی 15 منٹ ہم آپ پر درود و سلام ہی پڑھتے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی مرضی، اور اگر اس سے زیادہ کرو تو زیادہ بہتر اور افضل ہے. تو انہوں نے کہا کہ آدھا. تو آپ نے کہا آپ کی مرضی، اور اگر اور زیادہ کرو تو اور افضل ہے. تو انہوں نے کہا 2/3. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما شئت، تمہاری جو مرضی، لیکن اگر اور کرو تو اور افضل ہے. تو انہوں نے کہا اپنی پوری دعا میں آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ اللہ رب العزت آپ کے ہموم و غموم کو دور کر دے گا، آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا، اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. دوسرا فائدہ، دوسری فضیلت اور اس پر دلیل، درود و سلام پڑھنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن. جس طرح کی الترغیب و ترہیب کی یہ دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھا صبح کے وقت، اور ایسے ہی 10 مرتبہ درود و سلام پڑھا شام کے وقت، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، تو اسے میری شفاعت قیامت کے دن شامل ہوگی، اسے ہماری شفاعت نصیب ہوگی. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ہمارے بہت سے وہ بھائی ہیں درود و سلام کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ کو پڑھتے ہیں جو بعد میں لوگوں نے وہ الفاظ کو انہوں نے لکھا. تو ہمیں درود و سلام پڑھنے کے وقت بھی ان الفاظ کا اہتمام کرنا چاہیے جس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے، اور سب سے بہتر اور افضل صیغہ یہ جو ہے درود ابراہیمی، یعنی آپ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 14واں قلعہ اور 14واں دعا اور ذکر ہے یہ کہنا جس کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں، یعنی بچوں کی حفاظت کے لیے، یا اپنے مال کی حفاظت کے لیے، یا اپنے گھر کی حفاظت، یا اپنے دکان کی حفاظت کے لیے. یہ کہنا استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، ایک مرتبہ یہ پڑھیں آپ جس کی حفاظت کرنا آپ چاہ رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال، آپ کی اولاد، آپ کے گھر، ایسے ہی گھر والوں کی وغیرہ وغیرہ کی حفاظت کرے گا چوری سے اور ایسے ہی کسی اور نقصان سے. مسند امام احمد کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سفر کے لیے نکلے تو اپنے گھر والوں سے جن کو چھوڑ رہا ہے وہ ان سے یہ کہے، یعنی یہ دعا پڑھ لے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. انشاءاللہ یہ موضوع آئندہ درس میں مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ وہ آخری درس ہوگا. اور آخری میں جو ہمارے بھائی ان بیماریوں میں یا پریشانیوں میں واقع ہو گئے، اختصار کے ساتھ وہ علاج بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی حفاظت کرے، اور ہم سبھی کو شیطان کے شر سے اور ایسے ہی شیاطین الانس اور شیاطین الجن کے شرور سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.